بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہلاکت خیز چیزیں بہت ساری ہیں اور سمجھدار لوگ ہمیشہ ہر ہلاکت خیز چیز سے بچنے کی کوشش بھی ضرور کرتے ہیں۔ ہاں، جو نہ سمجھ ہو یا بے وقوف ہو یا ضدی اور ہر درم ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہمیں بہت سے ہلاکت خیز چیزوں سے بچنے کی تنبیہ کر دی ہے، تاکہ انسان ان سے بچنے کا اہتمام کر سکے۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاکت خیز کہہ دیں تو اس کے نقصان دہ ہونے میں پھر کوئی بھی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ 7 ہلاکت خیز چیزوں پر تنبیہ فرمائی ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج کے مضمون میں وہی حدیث مبارک اور اس کی کچھ تشریح قلم بند کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع مند بنا دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکت کرنے والی باتوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ شریک کرنا، 2 جادوگری، 3 ناحق کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، 4 سود خوری، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 میدان جہاد سے پیٹھ پھیرنا، 7 پاک دامن مومن اور سادہ شریف عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی فرماتے ہوئے ان کے لیے جو اہم ترین نقصان دہ چیزیں ہیں ان میں سے 7 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کی انتہائی لگن رکھتے تھے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ، اے لوگو، بلا شک و شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت 128۔ اس مبارک حدیث میں جو 7 نقصان دہ اور ہلاکت خیز چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں اور مستحق عبادت ہونے میں یکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی بات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور جب کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یقیناً بہت بڑا جرم ہوگا، اور حقیقتاً بہت بڑا جرم ہی ہے۔ ایسا شریک بالکل ناقابل معافی ہے۔ البتہ اگر کوئی درجہ بالا باتوں میں سے کسی بات میں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت نہیں مانتا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے والی عبادت میں وہ مخلوق کے دکھاوے اور شہرت پانے کی نیت رکھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے اور بہت ہی برا ہے۔ البتہ ایسا شرک پہلی قسم جتنا سخت نہیں ہے، بلکہ یہ فقط کبیرہ گناہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی معافی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ نمبر 2، جادوگری۔ جادوگری میں کئی قباحتیں اور برائیاں موجود ہیں۔ جادو کیا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ یہ باتیں بہت تفصیل طلب ہیں۔ یہاں صرف 2 باتیں جان لینا ضروری بھی ہیں، اور امید ہے کہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ جادو میں اگر کسی کفریہ اور شرکیہ بات کا عقیدہ موجود ہو، یا قرآن کریم وغیرہ مقدس چیزوں کی بے حرمتی موجود ہو، تو ایسا جادو کرنا کفر ہوگا اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اور اگر جادو والی عمل میں کسی کفریہ یا شرکیہ بات کا عقیدہ موجود نہ ہو اور نہ ہی قرآن کریم وغیرہ مقدس چیزوں کی بے حرمتی موجود ہو تو پھر بھی یہ برا ہے اور گناہ ہے، سوائے اس کے کہ کسی شخص پر کوئی بدخواہ ایسا جادو کر دے کہ اسے جادو سے اپنے تحفظ کے لیے ایسا عمل کرنا پڑ جائے یا سیکھنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور رہے عملیات و تویزات جو جادو سے بالکل ہی الگ قسم ہیں، انہیں جادو شمار کرنا اور ایسے عاملین اور تعویذ دینے والوں کو جادوگروں کے برابر سمجھنا غلط ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں جائز مقاصد کے لیے اور جائز طریقوں سے کیے جانے عملیات اور تعویذات جائز ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک ہر دور میں کبار علماء اہل سنت و جماعت بوقت ضرورت عملیات بھی بتاتے رہتے ہیں اور تویزات بھی دیتے رہے ہیں۔ نمبر 3، ناحق کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جانی و مال اور عزت کو بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو معزز بنایا ہے۔ اسی اعزاز کا تقاضا یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کسی کی ناحق جان نہ لی جائے، اور جو کسی کی ناحق جان لیتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب
شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سورۃ النساء آیت 93۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ شریعت کی نظر میں قتل کی متعدد اقسام ہیں، اور قاتل اور مقتول کے ورثاء کے لیے ان کے احکام بھی مختلف ہیں، جس کی تفصیلات فقہی کتابوں میں دستیاب ہے۔ نمبر 4، سود خوری۔ سود خوری ایک ایسی بیماری ہے جو صدیوں سے انسانوں میں رائج چلی آ رہی ہے۔ اسلام کے آنے کے وقت بھی عرب و عجم کی معاشی زندگی میں یہ بیماری موجود تھی، جسے ایک وقت آنے پر اسلام نے حرام قرار دے دیا تھا اور مسلمانوں کو اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ سود خوری چونکہ صدیوں سے معاشروں میں رائج رہی ہے اور اب بھی دنیا میں رائج ہے، تو سود خوری کی حقیقت اور کئی شکلیں اتنی معروف ہیں کہ عام سے عام آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، جبکہ کچھ صورتیں اور معاملات ایسے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق علماء کرام اور مفتیان اعظام سے ہی رجوع کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ سود خوری ہیں یا نہیں۔ اس لیے تجارت و کاروبار سے وابستہ مسلمانوں کو خصوصاً اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کی تفصیلات علماء کرام اور مفتیان اعظام سے پوچھ کر آگے بڑھائیں، تاکہ اگر کوئی سود خوری کا شکل موجود ہو تو وہ اس کی نشاندہی کر دیں، اور پھر مسلمان سوچ لے کہ اس صورت سے کس طرح بچا جانا ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے کی دو بڑی شکلیں ہیں۔ وارث کے مرنے کے بعد یتیم ورثاء کو ان کا حصہ ہی نہ دیا جائے اور نہ ان کا حصہ الگ لیا جائے۔ یتیم کا حصہ تو الگ کر لیا جائے، مگر اس میں یتیم پر تو برائے نام خرچ کیا جائے، اور اس کی باقی مال کوئی بھی بڑا وارث اپنا مال سمجھ کر اپنے کاموں میں لگاتا رہے۔ یہ اس کے علاوہ بھی یتیم کے مال کو کسی بھی ناحق طریقے سے کھایا جائے تو یہ سخت گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا۔ میدان جہاد میں مومن ایمان کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وہاں سے شرعی گنجائش والی صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا تو یہ ایمان اور دعوت اسلامیہ کے منافی اقدام ہے اور بزدلی کا اظہار بھی ہے جو مومن کی شان کے لائق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل سے بھی سختی سے منع کیا جا رہا ہے اور اسے ہلاکت خیز عمل بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اگر دشمن کی تعداد 2 گنا سے زیادہ ہو یا چھوٹے لشکر والے مسلمان اپنے بڑے لشکر سے جا ملنا چاہتے ہوں تو پھر میدان سے الگ ہونے اور میدان چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ نمبر 7، پاک دامن مومن اور سادہ شریف عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ کسی پر بھی
بدکاری کی تہمت لگانا سخت برا ہے، لیکن اگر وہ تہمت کسی ایسی عورت پر لگائی جائے جو پاک دامن ہو، مومن بھی ہو اور سادہ و شریف بھی ہو، تو اس گناہ کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسے ہلاکت خیز گناہ کہا گیا ہے اور اس سے بچنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم اور توفیق خاص سے ان تمام ہلاکت خیز گناہوں اور ان کے علاوہ دیگر گناہوں سے بچنے کی ہمت اور قوت عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمیشہ توبہ و استغفار میں مشغول رہیں اور کوئی بھی دن محبوب عمل سے خالی نہ گزرے، کیونکہ جس کی توبہ و استغفار قبول ہو گئے تو اس کی نجات پکی ہو گئی۔ واللہ موقف۔